تو ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ سوال ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا آپ صرف مسلم موعود کے انکاری ہیں یا سب کے؟ جزاک اللہ۔ یہ جو سوال ہے 17 نمبر ہے اس کا، یہ 27 مئی 2019 کو کوئی کسی طاہر عثمان نامی کسی مخالف نے بھیجا تھا، تو میں نے نوٹ کر لیا اس کو ای میل سے۔ میں نے کہا جب بھی موقع ملے گا کسی خطبہ میں، کسی تقریر میں یا کسی جلسہ سالانہ کے موقع پر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ جو سوال ہے طاہر عثمان صاحب کا، وہ لکھتے ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے عقیدہ تو بتا دیا، یہ میرے خطبات ہیں، یہ سنیں 5-6 جو قصے ہیں، آج کے سوال جو آپ بھی سنیں۔ تو یہ کہاں خلیفے نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور میں نے بتا دیا ہے، بار بار بتا رہا ہوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی، اے میرے بندے، بار بار یاد دلا، نصیحت کر، ذکر کر، کیونکہ یاد دلانا، نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو وہی باتیں بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کے کام آ جائیں، آپ کے بند ذہن کھول جائیں۔ تو یہ جو خلافت ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ صاحب شریعت نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جاری ہوا، یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی جاری ہوا ہوگا، اور ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہوا ہے وہ خلافت سلسلہ، کیونکہ دین اسلام کامل دین ہے، کوئی نیا دین نہیں اب آئے گا، کوئی ایسا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے گا، نیا دین لائے گا۔ یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ ہاں، اس کی تجدید کے لیے جو خرابیاں لوگ پیدا کریں گے اس دین میں، ان کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے لوگ معمور فرمائے گا بعض اپنے پیارے بندوں کو، وہ اللہ سے علم پا کر لوگوں کی ہدایت کا موجب بنیں گے، تو وہ خلیفے ہوں گے اللہ دے، یعنی تجدیدی خلیفے ہم کہہ سکتے ہیں، الہامی کہہ سکتے ہیں، وہ خلیفے ہیں اللہ کے۔ تو یہ سارے خلیفے اس قسم کے صاحب شریعت نبی کے بعد آتے ہیں، اللہ کھڑا کرتا ہے، امتی نبیوں کے بعد، ذیلی نبیوں کے بعد، غلام نبیوں کے بعد نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ عثمان صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ کے پاس الوصیت ہے، آپ کے پاس مرزا غلام صاحب کا لٹریچر ہے، میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں نعوذ باللہ من ذالک کسی غلطی میں مبتلا ہوں یا میں غلط آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، تو میری اصلاح کر دیں یار، آپ کر دیں میری اصلاح یار۔ آپ مولوی کو تیار کریں، اپنے خلیفہ صاحب جو بنا پھرتا ہے اس کو تیار کریں یار۔ تم لوگوں نے جان مال عزت کی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کے آگے، سارا مال تم نے لٹا دیا ان لوگوں کو، یہ اربوں ڈالر ان کے ہیں بینکوں میں پڑے ہوئے یار۔ آپ کو کچھ لحاظ کریں کہ ایک بندہ تمہیں بے شرم تک کہہ رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، تمہیں غیرت دلا رہا ہے۔ میری ذاتی تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرے لیے آپ سب ایک لحاظ سے بہت معزز لوگ ہیں، کیونکہ آپ مظلوم ہیں، میری ہی طرح آپ مرزا غلام صاحب کی روحانی ضروریت ہے، میں بھی ان کی روحانی ضرورت میں سے ہوں، اس لحاظ سے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، میرے دل میں آپ کا درد ہے، لیکن یہ سخت لفظ میں استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو غیرت آئے۔ اس خلیفے کو، جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں جبکہ ہے جال ساز، اس کو کہیں کہ حضور سارا تو انہوں نے کھا لیا، ہماری جان مال قبضہ پر کیا ہوا ہے آپ سب پر، پیسے پر۔ تو یار ایک بندہ اگر عبدالغفار جمبا جھوٹا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہر صاحب شریعت نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے، اور مرزا غلام صاحب کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے، نہ انہوں نے اپنی الوصیت میں، نہ اپنے الہامی کلام میں، نہ اپنے فرمودات میں کسی قسم کی اپنے بعد خلافت کا اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ اگر یہ بندہ عبدالغفار جمبا اگر یہ جھوٹا ہے ان اپنے دعوی میں، تو اس کا جھوٹ کھولو میدان میں آ کر، اس کو جا کے کیل میں سمجھاؤ اس کو، اور ایسا اس کی خاطر کرو، تواضع کرو، پتہ لگے اس کو بھی کہ جھوٹ بولنے کا کیا پھر نتیجہ ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ لیکن اگر میں سچا ہوں عثمان صاحب، طاہر عثمان صاحب، تو پھر خیال کریں، پھر یہ جو آپ سوال کرتے پھر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے قادیان کے خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا ہے، خلفاء کہاں ہیں؟ وہ تو شیطان ہے، آپ اس کو غلطی سے خلفاء کہہ رہے ہیں جبکہ وہ شیطان کے چیلے ہیں، کوئی خلفاء نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکاری ہیں، یہ سب کے بھی جناب مسلم موعود کی پیشگوئی تو بنیادی بات ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں دی، اللہ نے ایک وعدہ دیا، ایک بشارت دی، مرزا غلام صاحب کی دعائیں سن کر، تضرع سن کر ان کو ایک خبر دی نشان رحمت کی اور ذکی غلام کی،
تو ظاہر ہے کہ اسی ذکی غلام کو، اسی نشان رحمت کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلم موت کے الفاظ الہامی نہیں ہیں، الہامی الفاظ ذکی غلام کے ہیں، بلکہ ذکی غلام مسیح الزماں یہ سارے الہامی نام ہیں۔ نشان رحمت الہامی نام ہے، مسیل مبارک امن ہونا یہ الہامی نام ہے۔ مسلم موت مرزا غلام صاحب کا اپنے الفاظ ہیں کہ یعنی ایسا وعدہ، ایسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے وعدہ دیا گیا ہے ایک وجود کا جو اصلاح کرے گا۔ اصلاح تو تب ہوگی جب کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ تو اگر کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی تھی مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد، تو مسلم موت کا کیا تک بنتا ہے پھر؟ مسلم موت بتا رہا ہے، مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس ذکی غلام کو کہ بعد میں بڑے بڑے سنگین جرائم ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، تب پھر وہ ذکی غلام جو ہے ان کی اصلاح کے لیے مامور ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم موت کی پیشگوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ کل خاکسار کی تقریر ہوگی میری، لاسٹ سپیچ میں اسی موضوع پر میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ پوری امت محمدیہ میں یہ مسئلہ ہے۔ وہ بیچارے سارے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے، اس کے حوالے سے آسمان پہ تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی، جو مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، وہی اللہ نے اٹھا لیا زندہ آسمان پر، آج بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہی آئے گا، آ کر دین اسلام کی ترقی، غلبہ، فتح کا وجہ بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جھوٹ ہے، نفس کی باتیں ہیں، نفس کی باتیں نہیں بلکہ عدم علم ہے۔ وہ نہیں موقع ملا ان کو، یہ مولویوں نے اس کے پیچھے لگا دیے، نزول کے لفظ سے دھوکہ کھایا۔ اور بہت سارے میرے مضامین ہیں، مثلا مضمون نمبر 39 ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مقام و مرتبہ، یہ پڑھیں، میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بات ہے کہ وہ نزول کا لفظ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ یہ تمثیلی کلام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے علم پا کر پھر وہ تمثیل کے رنگ میں پھر ایک بندے کا نام لے دیا، وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ دیا اس کو۔ تو یہ مشابہتی، مماثلاتی، تمثیلی کلام ہے۔ ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل کی خطبہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری مسلمان جو بھائی ہیں وہ بھی سمجھیں اس بات کو، اس غلطی سے باہر آ جائیں۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کا، آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ نمازیں، روزہ، سب یہ عبادات اچھی ہیں، اللہ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ، یہ کرنی چاہیے، ہر چیز کرنی چاہیے، لیکن ایمانیات بھی بڑا ضروری چیز ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بندہ نہ آئے دنیا میں اصلاحی کام کرنے کے لیے، یا آپ کو پتہ نہ لگے، تو پھر کوئی غلطی اگر آپ کی عادتوں میں داخل ہو چکی ہے اور نسل در نسل آ رہے ہیں، تو اس کے لیے معافی کا چانس ہے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، ان کو پتہ نہیں لگا تھا، یہ اپنے آباء و اجداد سے یہ قیدہ لے کر چلے رہے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ہماری غلطی کیا ہے، اور اس غلطی کی وجوہات بتا دی جائیں کہ بھی اس وجہ سے آپ لوگوں میں یہ غلطی ہوئی، تو اس کے بعد پھر حق اور سچ کو قبول نہ کرنا، ہدایت نہ پانا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والی باتیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ اس غلطی سے باہر نکلیں، اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام کا وعدہ ہے اللہ کا غلبہ کرنے کا، غالب ہونے کا۔ جب ہمارا یہ حال ہے، قدم قدم پر ہم اپنے عمل سے، زبان سے تو اسلام کہتے ہیں، مانتے ہیں، مسلمان ہیں، عمل سے ہم اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہمارا اسلام کی، قرآن کی تعلیم سے تعلق ہی کوئی نہیں ثابت ہوتا، تو پھر یہ تو بڑی خطرے والی باتیں ہیں۔ تو دین اسلام کی فتح اور غلبہ تو بعد کی بات ہے، ہماری اپنی آخرت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا میں یہ کل کی تقریر جو ہے، اور بھی وجوہات ہیں اس کی تقریر میں کرنے کی وجوہات میں کل ہی بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اس جلسہ سالانہ پر وہ آخری تقریر منتخب کی کہ میں آج لوگوں کو بتاؤں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، تو لیکن یہ جو ہے مسلم موعود جو ہے نام ہے، اس ذکی غلام کے متعلق مرزا غلام صاحب نے یہ اپنا الفاظ ہیں، ان کے ٹائٹل ہے۔ تو باقی یہ وجود جو ہے ذکی غلام جو ہے، یہ نیوز نمبر 160 غالباً ہے، پڑھیں، وہاں پر میں نے یہ ثبوت ہیں اصل میں، لیکن ثبوت تو اس کو فائدہ دے گا جو اس پر ایمان بھی لائے گا۔ جو نہیں، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، مرزا غلام صاحب پر دعوے پر ایمان اس کا اٹھ گیا ہے، اس کے الہاموں پر وہ چھوڑ چکا ہے، اس کی تعلیم کو چھوڑ چکا ہے، اس کے لیے میں تو پھر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میرا تو یہی کام ہے۔ اگلا کام آپ کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ چاہے گا تو دے دے گا، اور اگر آپ کے اندر خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ راستے پیدا کر دے گا، آپ کوشش کریں گے، آپ کو ہدایت مل بھی جائے گی۔ تو بہرحال میرا کام تو بتانا ہے کہ وہ الہام دیکھیں، وہ ثبوت ہیں اس بات کا کہ مرزا غلام احمد کے گھر میں وہ ذکی غلام پیدا نہیں ہوا، اللہ نے نہیں دیا۔
اللہ نہ دے تو کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا کیا. وہ الہام بتا رہے ہیں، بانگ بلند آواز دے رہے ہیں الہام. دیکھ پڑھو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان میں پیغام کیا ہے. اس کے باوجود ان کا بیٹا دنیا دار بیٹا تھا، ناخلف بیٹا تھا، جس نے دنیا کمانے کے لیے یہ سارے جھوٹ بولے. بعض اوقات میرے جاننے والے لوگ ہیں، اکثر میں نے خطبات میں یہ بات بتائی ہے لوگوں کو کہ ایک تو تھا نو اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا غلام صاحب کی آخری زمانے کی نو ثانی ہیں، اور آپ کو نو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے الہاموں میں. تو اس لحاظ سے آپ نو ثانی ہیں. تو جیسے نو اول کا بیٹا ہے وہ ناخلف تھا، وہ اس کی ناخلف ان کی وجوہات جو صورت ہود میں آئی ہیں وہ اس کی بد عمالیاں ہیں، اور کوئی چیز نہیں، بد عمال تھا وہ بندہ. ایسے نو ثانی کے گھر میں بھی جو لڑکا پیدا ہوا، میں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ اس کے اعمال بھی بد تھے. بد عمالیوں کی وجہ سے اگرچہ وہ کشتی میں تو بیٹھا، نو ثانی نے جو کشتی بنائی جماعت تھی اس میں رہا، لیکن اس نے اس کشتی پر بھی قبضہ کر لیا. نو اول کا بیٹا تو بھاگ گیا نا، وہ چھوڑ کے غرق ہو گیا. چلو کشتی کو تو نقصان ہی نہ پہنچا سکا، آپ مر گیا، گمراہ ہو گیا، یا جو بھی نقصان کر لیا اس نے اپنی ذات کا کیا. نو اول کی کشتی اس کے شر سے بچی رہی. نو ثانی کا جو ناخلف بیٹا تھا اس کا طریقہ واردات کچھ اور تھا، وہ کشتی میں ہی رہا، اس نے کشتی پر ہی قبضہ کر لیا. میں دلائل دیتا ہوں، جو میرے جاننے والے لوگ ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کشتی سے اترا ہی نہیں، فلاں ہوا تھا. میری وہ خطبات سنیں، کل کے خطبے کے ساتھ 6 میں نے خطبات دیے ہیں، ان کو سنیں. میں نے دلائل دیے ہیں اس کے مکاریوں اور فریبیوں اور جال سازیوں کو، دلائل ہیں میرے، ان کو غلط ثابت کرو. اگر یہ سچ ہیں، اس کی باتیں ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے میں دے رہا ہوں، اور ان کے کام ہیں جو دھندے ہیں اور جھوٹ ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے، اگر یہ سچ ہے تو یار وہ کیسے ہو گیا کہ وہ مطلب کہ نو اول کے بیٹے کا مسیل پر کیسے مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا؟ وہ تھا اس کا مسیل، بلکہ اس سے بڑھ کر تھا. نو اول کے بیٹے نے اپنے باپ کی کشتی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نو ثانی کے ناخلف بیٹے نے اس کی کشتی پر قبضہ کر کے اندر بیٹھ کر اس کو نقصان پہنچایا. تو بہرحال اس قسم کے لوگ جو ہیں سادہ لوگ ہوتے ہیں، یا وہ چاہتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی بت بیٹھا ہوا ہے، نو ثانی کے ناخلف بیٹے کا بت ہے، تو ان پر اللہ رحم کرے، اس بت کو باہر نکال دیں. یہ بت تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے کام سچائی آئے گی اور حق آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کرے حق اور سچ کرے کہ تم اس دنیا سے اسی طرح گمراہی میں نہ مرو. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو عثمان صاحب ہیں، طاہر عثمان صاحب، تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہیں قطعاً یہ خلفاء نہیں ہیں. میں ایک حوالہ ان کو دے دیتا ہوں، اس حوالے سے ہو سکتا ہے ان کے کام آ جائے، کہ یہ جو مرزا بشیر احمد صاحب تھے، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ. وہ بھی مرزا غلام صاحب کے بیٹے تھے. تو بہرحال یہ سارے جھگڑے فساد تو بشیر الدین محمود نے پیدا کیے ہیں. بہرحال وہ بھی اس نے دعوے نہیں کیے بشیر احمد نے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا خاموش رہے ہیں وہ زندگی میں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ آواز بلند کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میرا بھائی کر رہا ہے. بہرحال وہ چھوٹا تھا، بہرحال خاموش رہا. یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے، کیوں خاموش رہا. بہرحال انہوں نے ایک رسالہ بڑا اچھا لکھا ہے، اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ. اس میں بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ رسالہ بھی جب انہوں نے لکھا تھا تو اچھا نہیں لگا تھا مرزا بشیر الدین محمود کو اور اس کی اولاد کو. وہ کافی اس میں مسئلے پیدا ہوئے ان کے لیے. تو میں 1-2 حوالے پیش کر دیتا ہوں طاہر عثمان صاحب کی رہنمائی کے لیے، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں جماعتی امن کے خلفاء، کہاں خلفاء ہیں یہ؟ وہ بشیر احمد لکھتے ہیں، یہ صفحہ ان کے رسالے کا صفحہ 32 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء جو خلفائے راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے، سب اسی نو یعنی بریکٹ میں ملوکیت میں داخل تھے، گو وہ غلط طور خلیفہ بھی کہلاتے رہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اب وہ یزید بھی کہتا تھا میں بھی خلیفہ تو رسول ہوں. کیا وہ خلیفہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے سارے ساتھیوں کا، آل محمد مسلم کا تھا، وہ کربلا میں کیا کیا یار اس بندے نے؟ مرزا غلام احمد السلام نے اس کو خلیفہ نہیں کہا، پلید کہا ہے. میں بھی پلید کہتا ہوں اس کو، پلید آدمی تھا.
تو یہ سارے اپنے آپ کو بنو عباس بھی، بنو امیہ بھی یہ خلیفے کہلاتے رہے، جبکہ یہ خلیفے نہیں تھے۔ میں نے کہا ہے نا کہ خلیفہ کا لفظ یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں مسلمان مثلا یہ مرعوب ہو جائیں، ان پر ہماری مذہبی حکومت پکی ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اور پھر دوام دیتے ہیں اس کے ہم خلیفے ہیں، خلیفے کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ چور ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں تو سخت لفظ استعمال کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو نقصان بہت پہنچایا۔ عام مسلمان بیچارے ہیں، ان کو وہ تو بیچارے اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کیا نقصان پہنچانا ہے؟ وہ تو یہ جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہی وہ چلتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ دین کو مس یوز کر کے، اسلام کا مس یوز کر کے اس قسم کی القاب استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اور پھر لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور ان پر حکومت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں طاہر عثمان کو پتہ چل گیا ہوگا، مرزا بشیر احمد بھی فرماتے ہیں کہ یہ انبی اور عباسی خلفاء کہلاتے تھے، جبکہ وہ خلفاء نہیں تھے، غلط تھا یہ بات۔ ایسے ہی وہ جماعت احمدیہ جس کو آپ خلفاء کہتے پھریں، خلفاء پہلی گل خلیفہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی سمجھتا تھا بھی یہ خلیفہ خلافت ہے، بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ لیکن مرزا صاحب علیہ وسلم کا وہ بھی لڑکا تھا، لیکن اس نام نہاد خلافت، یہ بدعتی خلافت کے متعلق وہ کہتا ہے اپنی اسی رسالہ میں، وہ کہتا ہے سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی تقدیر الہی کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الوحیت سے جاری ہو چکی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مرزا بشیر احمد کی غلطی تھی۔ احمدیت اسلام کی کوئی شرح نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو وہ ایک شریعت ہے۔ مرزا غلام صاحب کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے، نہ کوئی دین لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو امت محمدیہ میں آسم کا کوئی اگر خلیفہ ہے تو اس کی تجدید جو ہے، اس کی تعلیم جو ہے، اس کے بعد وہ کیسے ہم اس کے خلیفے بنا سکتے ہیں، یا اس کی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دین کی تمکن کے لیے یہ خلیفہ کا سلسلہ بنا ہے؟ خود سخت ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ وہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی تو بعد کی بات ہے، تو ہے ہی نہیں خلافت، وہ جھوٹ ہے، سارا دجل ہے، فریب ہے، اور یہ بشیر احمد کا حوالہ ہے۔ فرض کر لیں، میں ایک مثال کہتا ہوں کہ فرض کر لیں جی کوئی ایسا ہو جائے کہ اللہ نے مرزا صاحب کو حکم دے دیا ہو کہ میں تجھ پر کے بعد بھی خلیفے بناؤں گا، اور اللہ نے ان پر بھی وہ ایت استخلاف نازل فرما دی، یا کسی اور رنگ میں الہامی کلام میں اس کو وعدہ دے دیا میں خلیفے بناؤں گا۔ فرض کر لیں اگر ایسا ہو جاتا اور خلافتی سلسلہ شروع ہو جاتا آسم کے بعد جیسے شروع ہوا ہے، تو وہ خلافتی تو پھر ہوتا نا، جب اللہ شروع کر دے تو ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے خلافتی سلسلے کے متعلق بھی بشیر احمد فرماتے ہیں کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی، جیسے کہ آسم کے بعد 30 سال کے بعد کیا ہوا۔ یعنی آسم جیسا عظیم و شان نبی، صادق اور امین، اور آپ کے تربیت یافتہ اصحاب، وہ 30 سال کے بعد کیا اتھے ہویا ہے؟ بلکہ ایک حدیث ہے اس میں آسم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں بعض جہنم کے دروگے جو میرے صحابی جو ہیں ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ انتا صحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، آپ کدھر لے کے جا رہے ہو جہنم میں؟ تو وہ دروگے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، یہ کیا تھے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا یہ حال ہے جن کی انہیں تربیت فرمائی، مرزا غلام صاحب نے کیا تربیت فرمائی اپنے صاحب کی؟ اس کا غلام نبی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے فیض پایا، بڑی کیا، لیکن یہ تو ان کی زندگی میں تماشے شروع ہو گئے تھے۔ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں یہ اصحاب صاحب اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کیا 6 سال اذیت کاٹی انہوں نے، وہ بیچارے وہ کیا کرتے؟ 2 گروپ بن گئے، ایک گروپ مرزا بشیر الدین محمود کا اور ایک مولوی محمد صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے، یا جو بھی تھے وہ اکٹھے تھے، وہ صحابی تھے، بل وہ نیک لوگ تھے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مرزا غلام صاحب کے لیے قربانیاں کی، احمدیت کے لیے مال دیا، جانیں دیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال وہ انسان تھے، کمزوریاں تھیں ان میں، اللہ ان کی پردہ پوشی فرمائے، لیکن بہرحال کمزوریوں کی وجہ سے یہ بنے کام، سیاسی کام شروع ہو گیا۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے تنگ آ گئے سمجھا کے، اخیر انہوں نے ایک خط 1914 میں لکھا ہے، جو الغلام.com پہ نیوز کسی میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ہے، پڑھیں، وہاں پر وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، میر ناصر نواب، ان سب کو پھر بلا کہتے ہیں کہ یہ بلا اللہ ٹال دے مجھ سے، یہ کہاں چپٹ گئی میرے ساتھ۔
تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور طاہر عثمان صاحب کو بھی سمجھ دے. یہ کوئی خلافت نہیں ہے مرزا غلام صاحب کے بعد. یہ سب جھوٹے دجالی اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے گمراہ کیا ہے. تو خلافت کا نام لے کر یوم مسلم موعود اور خلافت کی برکات, کبھی سوچو کبھی یہ خلافت کی برکات ہیں کوئی تھوڑی قسمت سے بھی آئی ہے؟ 100 سال ہو گیا ہے. سوچو غور کرو, چندے اٹھائی تسی دے رہے ہو, جان مال عزت دی قربانیاں تسی دے رہے ہو. کدی یہ خلافت کی برکت تھوڑے طرف بھی آئی ہے؟ وہ کدی خلافت کی برکت؟ اتنے جھوٹے ہو تسی, تمہیں سمجھ نہیں آتی تھوڑا کی ہو گیا, یہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو چھوڑ دو ان کو, جھوٹوں کو, سچ کی طرف آؤ. ایک بندہ تمہیں پکار رہا ہے اللہ کی طرف, ہدایت کی طرف پکار رہا ہے, اس کی بات سنو, اس سنجیدگی سے سنو, اس سے فیض پاؤ. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. یہ جو اب ہماری مجلس سوال جواب کی غالباً آخری نشست ہوگی, تو اس میں چند باتوں کی میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں, وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا آغاز میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سوال جو ہے میں آج اپنے اس مجلس سوال جواب میں مجھ پر سوال ہوئے ہیں, میں نے جواب دیے ہیں. میں یہ سوال اپنے سادہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں ان کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اس کا جواب دے. وہ تو جواب نہیں دے سکتے. جواب دینے سے مطلب میرا یہ ہے کہ اپنے مربی کو جو بھی ان کے حلقے میں ہے, یا کوئی صاحب علم اور کوئی شخص ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کا, یا اتنے مولوی پھر رہے ہیں تمہارے بڑے بڑے عہدے ان کے, کوئی ناظر کوئی وکیل بنا ہوا ہے, یا جو بھی ہیں, یا اپنے جو بھی خلیفہ ہے جو تمہارا خلیفہ کہتے رہو. بہر میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب جو اب میں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا, ان عہدیداروں سے, ان ارباب و اختیار سے, اپنے فاضل دوستوں سے لے کر مجھے دیں. آپ کو دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک بندہ آپ پر سوال کرتا ہے, آپ کے سوالوں کے اگر وہ جواب دیتا ہے تو ایک سوال آپ کے آگے وہ رکھتا ہے. آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ اس کے سوال کا جواب لے کر دیں. آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو کبھی مرزا غلام صاحب کی کتابیں ہی نہیں پڑھی. آپ کو تو اجلاسوں میں آپ لگے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ سوال اس طرح ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب خود کو خلیفہ علی منہاج نبوت اور خاتم الخلفاء کہتے تھے. تحفہ گلربیہ میں لکھتے ہیں کہ شریعت موسویہ اور شریعت محمدیہ کے دونوں سلسلوں میں 13 خلیفہ مقرر کیے گئے. یہ خلفاء وہ 12 مجددین ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے گزرے. حضرت سید احمد بریلوی شہید سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ تھے. مرزا غلام احمد سلسلہ خلافت محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے. نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, شریعت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ایت استخلاف کے تحت سلسلہ خلافت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو مجددین کی صورت میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مطابق ان سے پہلے جاری ہوا تھا. جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے اس ٹائم, اس کا موقف ہے کہ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد, یعنی محمدی خلفائے راشدین کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اختتام کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا دوبارہ قیام مرزا غلام احمد صاحب کے بعد حکیم نور الدین سے ہوا. یہ ویسے غلط بات ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ وہ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد روحانی تجدیدی اور الہامی خلافت کا اجرا ہوا تھا, جو آج تک جاری و ساری اور قیامت تک جاری رہے گا. لیکن یہاں پر ان کا موقف یہ ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں, مولویوں اور ارباب و اختیار کا, کہ خلافت علی منہاج نبوت کا دوبارہ قیام مرزا غلام احمد صاحب کے بعد حکیم نور الدین کی شکل سے ہوا, ذریعے ہوا. میرا معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ وہ سلسلہ خلافت محمدیہ جس کے مرزا غلام احمد صاحب بقول خود 13ویں خلیفہ تھے, کیا خلافت علی منہاج نبوت نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر بدعتی اور نام نہاد خلافت احمدیہ کو کس طرح ایت استخلاف کی روح سے خلافت علی منہاج نبوت کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا.
مرزا غلام احمد صاحب کی تحریر کردہ تفسیر ایت استخلاف کی روشنی میں اگر آپ مجھے جواب دیں گے تو میں آپ کی ممنون ہوگا. کیا میرا کوئی سادہ احمدی بہن بھائی کرے گا اس کے لیے کاوش کہ اپنے حلقے کے کوئی مربی جو ہے، امام جو ہیں ان کے، یا جو بھی علماء ہیں، عہدیدار ہیں، امیر ہیں، کسی سے بھی وہ جواب لے کے مجھے دے کہ یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ کیا اس کے مطابق یہ صحیح ہے جو یہ ان کا عقیدہ ہے. میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میرے پاس آنا چاہے، موسٹ ویلکم. میں انشاءاللہ اس کی عزت کروں گا، اس کو سیکورٹی دوں گا، اور اس کی ذمہ داری میرے پر ہوگی. دوران گفتگو یہ جو سوال میرے کے جواب دے گا، میں اگر وہ میرے ساتھ بد زبانی بھی کرے گا، میں کوئی سخت لفظ استعمال اس کے لیے، اس کے خلیفوں کے لیے، اس کے کسی کے لیے میں نہیں استعمال کروں گا. وہ میرا مہمان ہوگا. ہماری یہ بات ریکارڈ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ اپنا جواب دے آ کے میں ویلکم کرتا ہوں اس کو. تو اگر آپ نہیں جواب دیتے تو پھر میں اپنے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ سارا 100 سال جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ سارا فراڈ ہوا ہے. خلافت کے نام پر یہ فراڈ ہوا ہے تمہارے ساتھ، کوئی خلافت نہیں ہے. ابھی میں سوال جواب کے جو میں دیے ہیں، جواب دیے ہیں، اس میں بڑا میں وضاحت کی ہے، بتا چکا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں، کیونکہ تمہیں ایسی غلطی میں ڈالا گیا ہے کہ جس سے اگر تمہیں بار بار اس کا توجہ نہ دلائی جائے، تمہارا اس غلطی سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ یہ غلطیاں تمہاری عادت میں داخل کر دی گئی ہیں. اور جب غلطیاں، بدعتیں، جھوٹ انسانوں کی عادتوں میں داخل کر دیے جائیں تو ان کا نکلنا، ان سے الگ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل سچے ہیں، متقی ہیں، دیانتدار احمدی ہیں، آپ مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو اپنے بھائی عبدالغفار جمبا کا یہ معصومانہ سا سوال جو ہے اس کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا. ایک بات یہ، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے جب میں نے اپریل 1993 میں اپنا مقدمہ رکھا، اور یہ الغلام.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے تینوں خطوط پڑھ سکتے ہیں اور ان کے جواب بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا مقدمہ، میرا دعویٰ وصول کرنے کے بعد ان کو بڑا فکر پیدا ہو گیا. ایک تو مجھے جلالی سے خط لکھا، شیطانی وسافت پیغامیوں والا فتنہ، اگر آپ نے فتنہ ڈالنا ہے تو الگ ہو جائیں جماعت سے. بندہ ان سے پوچھے کہ یہ جماعت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت ہے، مرزا طاہر کی تو جماعت نہیں تھی. آپ سمجھیں کہ یہ جو اس کا خط کا جواب ہے، 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود نے کیوں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا تھا. یہ وجہ تھی کہ جب قبضہ ہمارا ہو جائے گا نا تو پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے، تو جس کو چاہیں گے نکالیں گے، جس کو چاہیں گے اندر رکھیں گے. جو ہماری جھوٹ کی اطاعت کرے گا تو اس کو اندر رکھیں گے، تو جو ہمارے آگے کوئی سچی بات کرے گا، اختلاف کرے گا تو ہم اس کو باہر نکال دیں گے. دیکھو جماعت مرزا غلام احمد صاحب کی حکم ان کے چل رہے ہیں اس پہ، تو یہ مقصد تھا جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کا ان کا، تاکہ بعد میں یہ ہم کم کریں گے. دوسری بات یہ ہے، خلافت بنائی، نام نہاد جھوٹی، قدرت ثانیہ بنانے کے لیے پھر تگ و دعائیں شروع ہو گئی. تو یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا دعویٰ ان کے پاس پہنچ گیا تو اسی سال اس کو کافی پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا بندہ کر رہا ہے عبدالغفار جمبا. تو جلسہ سالانہ UK جو تھا، اس سے پہلا جو ایک جلسہ جمعہ تھا وہ غالباً 27 اگست 1993 تھا. مطلب کہ یہ دیر کی باتیں ہیں، کوئی ایک تاریخ میں غلطی ہو جائے تو پھر انسانی غلطی ہوتی ہے. لیکن لگتا ہے مجھے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں انہوں نے بڑا جلالی خطبہ دیا، اور مقصد یہی تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا بھی یہ جو دعویٰ میرے پاس آیا ہے اندر کسی جماعت میں شرائط تو نہیں کر گیا، لوگ اس سے متاثر تو نہیں ہو کر بیٹھے ہوئے. بڑی اس نے باتیں کیں، اور اس میں مرزا طاہر احمد صاحب نے الوصیت کا وہ جو حوالہ ہے مرزا غلام صاحب کا وہ بھی پڑھا پورا. لیکن وہاں پر آ کے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، یہاں پر آخر یہ الفاظ کھا گیا. یہ نہیں پڑھے، باقی ساری پڑھ دیں، یہ نہیں پڑھے. یہ خائن لوگ کرتے ہیں کام، خیانت پیشہ لوگ اس کا کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی انسان کی کوئی حوالہ پڑھیں تو پورا پڑھیں، باقی لوگوں پر چھوڑ دیں وہ کیا مطلب نکالتے ہیں. لفاظ کھانا، فکرے کھانا، بعض باتیں جو اپنی پسند کی ہوں، مطلب کی ہوں، ان کو بیان کرنا، اور جو اپنے مطلب کے خلاف ہوں ان کو نہ پڑھنا،
یہ زیادتی ہے، یہ دجالی کام ہے۔ مرزا غلام صاحب کے میں کافی حوالے دے چکا ہوں کہ اس قسم کے کاموں کو، فریب کاریوں کو مرزا غلام صاحب نے دجالیت قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ شخص نے یہ کام کیا۔ 27 اگست 1993 کا ان کا خطبہ جو میں دوبارہ لوگ سن لیں، وہ میرے خیال یوٹیوب پہ آن ہے۔ تو اس میں پھر ایک تو یہ اس نے جو الفاظ کھائے، اور علاوہ اس کی ایک کتاب ہے، ایک مرد خدا ان کی چھپی، وہاں پر بھی الوصیت کا یہ حوالہ کوٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ جو یعنی وہ لکھنے والا تو انگریز تھا، اس کو بتایا ہوگا نا کہ یہ اس میں ایڈ کریں الوصیت کا، اس نے بیچارے نے وہ کر دیا پھر لکھ کے۔ تو یہ الفاظ وہاں پہ اس کتاب میں بھی انہوں نے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ فکرے کھا لیے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا غلام صاحب تو ان کا دادا تھا، وہ ایک عظیم روحانی وجود تھا، اس کی تحریروں میں عدل بدل کرنا، جعل سازیاں کرنا، یار یہ مطلب یہ تو اس کی اولاد ہے، یہ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ اس کی کیا اولاد ہے یہ اس کی؟ میں کل کے خطبہ جمعہ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کی نسل ضرور ہے، جسمانی طور پر ان کی اولاد ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے مرزا غلام صاحب کی جو والد صاحب تھے غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی سوچ کا، ان کی دنیا داری جو تھی، ان کا یہ سلسلے جو لوگ ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کی احمدیت اور روحانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ لوگ یہ قطر بیابنت کرتے ہیں، یہ سارے خیانت کے کام ہیں، جو ان لوگوں کو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بڑی ترجمے کرتے ہیں قرآن کے، تو لیکن یہ کام باز نہیں آتے کرنے کے لیے۔ تو اس خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے کہی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ان کا ذکر کروں اور تھوڑا سی لوگوں کو گائیڈنس دے دوں۔ اپنے اس خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ تجدید کا سلسلہ خلافت کے انقطاع کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، انقطاع کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آسم کے بعد جو خلافت کا سلسلہ ایت نور، ایت استخلاق کے روشنی میں، یا سورت نور کی ایت نمبر 56 کی روشنی میں جو شروع ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے، تو آسم کی پیشگوئی کے مطابق تو یہ خلافت حقہ کا سلسلہ 30 سال کے بعد ملوکیت میں بدل گیا، امیر معاویہ صاحب آ گئے۔ تو آگے پھر ملوکیت سے آگے جابر ظالم بادشاہ، ان کا بیٹا آ گیا یزید صاحب، جس نے بڑے ظلم کیے عاصم کی آل پر۔ تو آگے پھر آخر پہ جا کے دوسری صدی کے سر پر وہ روحانی خلافت جو ہے، یعنی انقطاع ہو گیا نا خلافت کا، جو شروع ہوئی تھی عاصم کے بعد، تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک وجود کے ساتھ۔ تو وہ سلسلہ تو دائمی ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل اس کو دائمی قیامت تک قرار دیتے ہیں۔ حدیث مجددین کے مطابق وہ دائمی چلا گیا، اس میں کوئی رخنا رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہر صدی میں جو گند پھیلے گا، لوگوں کے نفس ڈالیں گے، جیسے 100 سال میں احمدیت میں ڈال دی ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گندوں کو صاف کرنے کے لیے، اسلام کو مصفح کرنے کے لیے، احمدیت کے چہرے کو صاف کرنے کے لیے تو بندہ آئے گا اللہ کی طرف سے۔ تو وہ سلسلہ جو ہے روحانی خلافت کا، جس کا مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں بھی ذکر فرمایا ہوا ہے، اور خود اپنے آپ کو اسی خلافت کے سلسلے کا ایک خلیفہ قرار دیا ہے، تو وہ تو قیامت کے لیے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تجدید کا سلسلہ خلافت کے انقطاع کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انقطاع ہو گیا 30 سال کے بعد، اور اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے سر پر وہ خلافت کا، روحانی خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کا یہ عاجز بھی 15ویں صدی کے سر پر 14واں خلیفہ ہے، اور اللہ نے معمور فرمایا، کھڑا کیا۔ اور میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ اندر چھپ کر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری باتوں پر شک ہو تو آئے میرا سامنا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس کو روشنی ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ ایک تو بات بتانا چاہتا تھا، وہ سلسلہ دائمی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ جو آگے وہ کہتے ہیں اسی اپنے خطبہ جمعہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کسی سچے مدد کو مبعوث فرماتا ہے، یہ باتیں وہ کہتے ہیں اس خطبے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت جو بدعتی خلافت یا نام نہاد ہے، میں بدعتی کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں نا خلیفے ہیں ہم لوگ، وہ اپنے خلیفے بنے پھرتے ہیں، میں بدعتی خلافت نام نہاد خلافت کہتا ہوں،
وہ کہتا ہے کہ اس وقت جو خلافت ہے وہ یہ کلی طور پر ہلاک شدہ ہے. بھئی ایک ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ کہتے ہیں مان گیا نا بھی اگر اللہ کی طرف سے بندہ سچا اگر آ جائے، وہ ہو صادق، تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ جس کو ہم خلافت کہتے پھر رہے ہیں نا، یہ سارا ڈرامہ قدرت ثانیہ، یہ سب ہلاکت و شدہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، سچائی نہیں ہے. تو یہ عاجز مرزا غلام صاحب کے سامنے کھڑا تھا اپریل 1993 میں اپنے دعویٰ آگے رکھ کے، اور وہ شخص بکھلا کر بھاگتا پھر رہا تھا. اب کیا ہوگا، اب کیا کریں؟ تو بہرحال میں آج بھی اپنے اسی نقطہ نظر پر اپنے دعوے پر قائم کھڑا ہوں، اور اس بیچارے کے 10 سال اس نے میرا دعویٰ بھی چھپا کے بیٹھا رہا، اور اپنے طور پر اپنی وہ گدی جو ہے نا کی خاندانی، تو اپنا اس کی حفاظت کا وہ کام کرتا رہا سیاسی طور پر نا. ایک لمبی تفصیل ہے، تو میں تو خاموش رہا. مجھے تو جو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بات کر دوں وہ میں نے کہتا رہا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ پریشان بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ آخری خطبات جو تھے اس کے اب وفات سے پہلے سنے، اس سے چلا نہیں جاتا تھا. چلنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیمار تھا، اتنا بڑا صحت مند بندہ تھا، اور بڑی ورزش وغیرہ خود بھی کرتا تھا، لوگوں کو بھی بتایا کرتا کرو. میں تو ان کے مقابلے میں بالکل مسکین کہ کمزور سا بندہ ہوں. لیکن میں بتاتا ہوں کہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا، سچائی کا اتنا روب پڑ گیا تھا ان پر کہ وہ ان کے قدموں میں ثبات نہیں تھا. آپ دیکھیں ان کے خطبے وفات سے پہلے 2-4 مہینے سنیں کہ 5-5, 6-6, 8-8, 10 منٹ کے خطبے ہیں جب وہ چلتا تھا گھر سے آ کے خطبہ دینے کے لیے. آپ دیکھیں وہ کیسے چل رہا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، یہی ثبات نہیں تھا ان میں. اور یہ اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا طاقتور کو پھرنے خواہ بندہ ہوں، یہ وہ مر گیا ڈر گیا. میرے سے نہیں ڈرے، وہ اس صدق سے ڈرے، اس سچائی سے ڈرے. وہ ہدایت جو خدا نے مجھے دی ہے، جو میں نے ان کے آگے رکھی، اس سے وہ مروب ہو گئے اور ڈر گئے، اور اس کی ٹانگوں میں ثبات نہ رہا. تو یہ مطلب کہ اس کا سنیں، اس کا خطبہ بھی سنیں اور اس کے آخری خطبے بھی سنیں. تو یہ ان کا قول ہے اس خطبہ جمعہ میں 27 اگست 1993 میں کہ اگر اس وقت کوئی سچا بندہ خدا تعالیٰ معمور فرماتا ہے، یعنی مجدد بھیج دیتا ہے ساڑھے عقیدے کے برخلاف، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ جو خلافت احمدیہ جو اس کو کہتے پھر یہ ہلاکت شدہ چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خلافت ہے، نہ قدرت ثانیہ ہے. یہ ایک دجل ہے، یہ ایک بلاد مشک ہے، پاپائیت ہے، یعنی وہ عیسائیوں کی پاپائیت کے بالمقابلے انہوں نے نواں ایک طریقہ جاری کر لیا. میں نے آج حوالہ بھی پڑھا ہے بشیر الدین محمود کا تفسیر کبیر کا، ان کا کہ اسی طرح عیسائیوں کی طرح اپنا ایجاد کر لو طریقہ کوئی، تو وہی پاپائیت ہوگی نا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاک شدہ ہے. یہ بات میں اس لیے آج ذکر ان کا کر رہا ہوں کہ اس نے اس وقت کو مانا کہ اگر سچا آدمی دنیا سے ہمیں اللہ بھیجتا ہے تو ہم پھر ہلاک شدہ ہیں. تو عقل کی بات ہے نا، سچی بات ہے. تو میں اپنے احمدی سادہ بہن بھائیوں کو کہتا ہوں، ان کے نامیاد خلیفے کو کہتا ہوں، مولویوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں میں کھڑا ہوں اور اپنا دعویٰ لے کر کھڑا ہوں، اور میں سچا ہوں، اور میں وہی ہوں جس کی چلہ ہوشیار پر میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام مسلم کی تذرات کو سن کر اس کی جواب میں انہیں ایک رحمت کا نشان دیا تھا. میں وہی ہوں اور دلائل رکھتا ہوں. یہ خالی دعویٰ نہیں ہے کوئی مجھے مان لیا کہ میں کسی کا رشتہ دار ہوں، کسی کا دوست ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. دلائل کی بات ہے، ثبوت کی بات ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے دلائل میرے دعوے کی مانگیں، میں دوں گا. لیکن اس سے پہلے کچھ اور کام ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. لیکن اس وقت میں 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ کی میں بات مکمل کر لوں. تو یہ جو خطبہ جمعہ تھا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ڈرایا دھمکایا. بڑا جلالی خطبہ ہے، میں نے بھی سنا تھا اس زمانے میں. تو مطلب کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کسی کو دعوے کو ماننا چاہیں تو بے شک مان لیں، کیونکہ ان کو فکر پڑ گیا تھا کہ اندر ہی اندر یہ دعویٰ میرے پاس آیا کہ اندر کوئی پھیل تو نہیں گیا جماعت احمدیہ میں. کسی کو کیا پتہ ہے، میڈیا ہے اس وقت آزاد ہے، اور شروع کی بات تھی، ان کے پاس پہنچ گیا. میرا دعویٰ بھیجنا ہی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. یہ کیسے جرت کر دی اس بندے نے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عاجز یا معوذہ کی غلامی مسیح عظمیٰ کے بالمقابل وہ جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، اور خاص کر مرزا طاہر کے متعلق تو بڑا شیر خلیفہ کہتے ہیں، وہ تو بیچارے ٹانگوں میں ثبات ہی نہ رہا، وہ تو گر پڑا بیچارہ. تو بہرحال وہ اپنا جو بھی اس نے کرنا تھا وہ جال سازیاں کر کے وہ چلا گیا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں، اور میں خدا کی قسم کھا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا طاہر شدید مصیبت میں ہے آگے آخرت میں. وہ بڑا بیچارہ ہاتھ پاؤں مارتا پھر رہا ہے کہ کہیں اس بلا مصیبت سے میں نکل جاؤں. میں کیا کر کے آ گیا ہوں؟ میں خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں
مجھ پر بلیو کرو. تم نہیں جانتے اللہ نے جو مجھ پر ظاہر فرمایا. اس وقت بھی اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ تمہیں ان لوگوں سے کچھ نہیں ملنے والا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن مرزا غلام صاحب پھر کہتے پھریں کہ یہ تو میرے صحابی تھے، تم جہنم کے لوگوں سے کہیں کہ یہ ادھر جہنم کے تم کیوں لے کے جا رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہ، تم ان صحابیوں کی اولاد ہو. لیکن باہر سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو. اور اپنی اصلاح کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ میں تو آپ کی اصلاح، آپ کی ہدایت کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں.